تو کہا تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے جو آج چند پیسے کمانے کے قابل ہو گئے ہیں، یاد رکھیں اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ آج اگر آپ اس بلبوتے پر پہنچ گئے ہیں کہ چند پیسے کما لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لاجک ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ بچپن کی حالت میں تھے، اگر اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں محبت پیار نہ ڈالتا، جانوروں کی طرح عمل اگر ہو جاتا، اگر جانور کا بیٹا مرتا ہے، جانور کا بچہ مر جاتا ہے، کتا ہے یا بکری ہے یا کوئی بھی ہے مر جاتا ہے تو لوگ اٹھا کر روڑی میں پھینک آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں محبت نہ ڈالتا تو آج وہ بھی ایسے ہی کرتے، بچہ ہوتا مرتا بلکہ پالتے بھی نہ، اٹھا کے روڑی میں پھینک آتے۔ اور یہ حال آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوا۔ والدین بڑھاپے کی شکل میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے، بجائے اس کی کہ ہم نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس وقت مجبور کیا جاتا ہے، جناب والدین کو مجبور کیا جاتا ہے۔ بھائی ہمارا معاشرے میں محلے میں نام بھی رہا ہے، لہٰذا آپ کسی طریقے سے بس مان جائیں، ہم آپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیں، وہاں آپ کی جو زبانی دلی خواہش ہوگی آپ پوری کریں۔ یاد رکھیے یہ تو پھر دنیا میں ہے نا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو کام کرنے والے ایسے ہیں اللہ دنیا میں بھی پکڑ فرماتا ہے اور آخر میں بھی پکڑ فرمائے گا۔ ایک جو ختم نبوت کا انکاری ہے، جو ختم نبوت کا انکاری ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی پکڑ فرماتا ہے، اور دوسرا جو ان دو ہستیوں میں سے ایک کو یا دونوں کو ناراض کر کے جاتا ہے اللہ اس کو بھی پکڑ فرمائے گا۔ میرے دوستو آج وقت ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے ان دو ہستیوں کا سہارا بنیں، ان کو ذلیل نہ کریں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بزرگ کی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے عزت و تکریم کی، جب وہ بزرگ ہو جائے گا، جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا پھر وہ اس کی عزت و تکریم کریں گے۔ یار وہ تو ایک عام بزرگ جو ہمارے محلے کا ہے، ہمارا نوازی ہے، اب اس کا عدم احترام، یہ تو والدین ہیں، انہوں نے تو ہمیں پالا ہے، پرورش فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیا میں 3 والدین ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، انسان کی دنیا میں 3 والد ہیں۔ فرمایا نمبر 1 جنہوں نے اس کو اپنے پیٹ سے نکالا، یعنی اس کو پیدا کیا، یہ 2 والد، یہ بھی انسان کے والد ہیں، یہ حقیقی والد ہیں۔ اور دوسرا وہ والدین میں ہے کہ جس نے اس کو تعلیم و تربیت سکھائی، یعنی استاد۔ اور تیسرے وہ بھی والدین ہیں جس کی بیٹی اس کے گھر میں آئی، یعنی ساس سسر، یہ بھی والدین کی گزرے میں۔ اب میں والدین کی طرف یہ بات کروں گا اور ان سے نتیجہ حاصل کروں گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 والدین، فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے، اب تک ایک روایت مار کے مارتا۔ کیا ہم میں سے کسی ایک نے بھی اس فریضے کو انجام دیا؟ آج کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو ماروں یا کوئی دوسرا میرے بچے کو مارے؟ نہیں چاہتے نا۔ تو جب ہم نے اس کام کو کیا ہی نہیں ہے تو پھر میں ان والدین سے بھی کہوں گا پھر وہ کیوں پریشان ہوتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کی بیوی نے نئی شادی ہوئی تو اس کو کہا کہ اپنے والد کو اٹھاؤ میری آنکھ سے مجھے لگا دو، یا یہ رہے گا یا میں رہوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ تو والد کو راضی کیا جناب، اور کہا کہ والد ہم نے ایک شادی پہ جانا ہے اور دعوت پہ جانا ہے، زیادہ تیاری کرو۔ لہٰذا والد کو لیا، والد معذور تھا جناب، کندھے میں اٹھایا اور چل پڑا۔ جب جنگل میں پہنچے نا تو ایک درخت کے پاس اس کو اتارنے لگا تو والد نے کہا بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے رکھ۔ وہ حیران ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے کر کے۔ آگے گیا تو اس نے والد کو اتارا اور بٹھایا۔ اب حضور حیرت تو ہے، آپ کہہ رہے ہیں آگے، آپ سمجھ گئے ہیں میری کام کو، میرے بات کو، میری کام کو آپ سمجھ گئے؟ ہاں اسی جنگل میں بھی تیرے دادا کو لے کر آیا تھا، میں بھی تیرے دادا کو لے کر آیا تھا۔ جس درخت کے پاس تو مجھے اتارنے لگا تھا میں نے تو اگلے درخت کے پاس اتارا تھا، اس لیے میں نے تجھے کہا ہے کہ مجھے اگلے درخت کی بات کہہ دو۔ تو اس نوجوان کی آنکھیں کھل گئی، کہا کہ آج میں یہ کر رہا ہوں تو کل میری اولاد بھی میرے ساتھ اس طرح کرے گی۔ لہٰذا اس نے والد کو بڑے عزت و تقریب کے ساتھ اپنے ساتھ لیا، واپس گھر گیا، کہا ہے خاتون تم نے میری زندگی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، یہ میری زندگی میں رہے گی۔ اس سے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے جو آج حسن کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر اپنی ان دولتوں کو گوا بیٹھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، آج وقت ہے ان سے معافی مانگیں، ان
کے ساتھ جڑے، یہ جب دنیا سے چلے گئے پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر لیکن وہ بھی تو دور تھا نا کہ دو پہیے گاڑی یہ مل کر پوری اولاد کو پال لیتے ہیں، اور جب یہ بیچارے بچپن کی بوڑھے کے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کا دماغ بھی تھوڑا سا بچپن ہو جاتا ہے، چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے. تو کبھی انہوں نے تو کوئی ناگواری محسوس نہیں کی تھی. آج جب یہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے تو اب باریاں مقرر ہو گئی ہیں، بھائی ایک دن تیرے گھر کھائیں گے، ایک دن میرے گھر کھائیں گے. یہ کیسی روش ہے؟ یہ مغرب کی روش ہے جو اسلام نے جس سے منع فرمایا تھا اور مسلمانوں نے اس کو آج پکڑ لیا، جو ان کی سازش تھی. آج جو بھائی رزق کی وجہ سے پریشان آ رہے ہیں نا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سنیے، پھر ہم اپنا جائزہ لیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہیں والدین، جو تمہیں رزق ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، یاد رکھو اس کے پیچھے بھی تمہارے والدین کی دعاؤں کا ہاتھ ہے. اگر چاہتے ہو کہ رزق کے اندر فراوانی آ جائے، رزق کے اندر کشادگی آ جائے، رزق زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے حاصل ہو جائے، تو اپنے والدین سے صبح اٹھ کے دعائیں کروایا کرو. ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، سب سے بڑے پیر تو گھر میں بیٹھے ان سے دعا کروائی نہیں کرتے، ادھر تو منہ چڑھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. کئی والد کہے یار مجھے ایک پھل کھانے کا پیسے دے دو، وہاں تو ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور ادھر دوستوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہم ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ والدین کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ لمحات ایسے ہیں کہ آپ بھی سمجھیں گے کہ اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی تو ہم نے بھی بڑھاپے پہ آنا. اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ دنیا میں پکڑوں گا، یہ آقا کا فرمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہمارے آقا کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. یہ پھر انسان کو دکھایا جاتا ہے. اس لیے ایسی باتوں سے ہم گریز کریں، اپنے آپ کو ایسی باتوں سے بچا کر رکھیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ جنت حاصل کر لوں لیکن دروازے کو بند رکھنے دوں، دروازے کو کبھی کھولنے کی کوشش نہ کروں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. پہلے دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے بھائی. تو دروازے تک پہنچنے کے لیے پہلے والد کو راضی کرنا پڑے گا. والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے. تو جب والد ناراض ہو گیا تو جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلا گا، پھر جنت کیا ملے گا؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے جو خاتون ہے وہ اپنے خاوند کے پیر سے بخشی جائے، ٹھیک ہے نا. جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، وہ اپنے خاوند کے پیروں سے بخشی جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا سجدہ حلال ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. آج ہماری بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے جو بڑی بڑی ڈیمانڈ رکھتی ہیں، لیکن ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو غریبی کی وجہ سے زندگی اپنی تلخی میں گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر گرم ہوا نہیں لگتے دیتے. تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر کے حالات کے مطابق بھی آگے ڈیمانڈ کریں. اللہ کریم ہمیں ایسے معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی کو خوبصورت گزارنے کی توفیق